السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، نظر و نیاز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں۔ قرآن مجید میں سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے تمہارے لیے تم پر تمہارا لباس نازل کیا ہے۔ یواری سوآتکم، تاکہ اس سے تم اپنا پردہ، اپنے ستر کو ڈھانپو، وریشن، اور خوبصورتی ہے اس میں، ولباس التقوی ذالک خیر، اور لباس تقوی والا وہ سب سے بہتر ہے۔ ایک مسلمان مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اس کی شکل، وضاقتہ، چال ڈھال بالکل اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اس مختصر وقت میں یہی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا جائے کہ لباس ہماری زندگی میں اہمیت کیا رکھتا ہے، اور ایک مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، کس رنگ کا ہونا چاہیے۔ لباس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اس لباس کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ لے۔ دوسرے جانوروں سے انسان کا فرق یہ ہے کہ انسان کو ستر ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے لیے لباس کا اہتمام کرے، اور یہ لباس ہمارے لیے اللہ رب العزت نے خود پسند فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، ہم نے یعنی وجعل اور بنائی گئی ہے لکم، تمہارے لیے، سرابیل، قمیضیں، کرتے، جبے، لباس بنائے گئے ہیں، تقیکم الحر، یہ جب تم پہن لیتے ہو تو گرمی سے بچ جاتے ہو، موسم کی شدت سے بچ جاتے ہو۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور
کئی کرتے ایسے ہیں جن کو تم پہن کے میدان جنگ میں اترتے ہو تو تم دشمن کے حملوں میں پھر ان کرتوں کی وجہ سے وہ لوہے کے کرتے پہن کر تم محفوظ رہتے ہو۔ جس طرح انسان کو اللہ نے بنایا ہے ویسے ہی اللہ نے انسان کا لباس بھی بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر نازل کیا اور آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی اللہ نے زمین پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان کو بنایا، بنانے کے بعد جنت میں ٹھہرایا تو ان کو لباس عطا کیا تھا۔ جب جنت سے نکالا، زمین پر بھیجا تو اللہ نے جو ان سے اگر کچھ چھینا تھا، کچھ لیا تھا تو وہ جنت کے لباس تھے۔ اور انہوں نے بھی سب سے پہلے اگر زمین پر کوئی آ کے کام کیا ہے تو وہ اپنی سطر کو، اپنے جسم کو ڈھانپنے کا کیا ہے۔ جس طرح انسان کی پیدائش اللہ کی طرف سے ہے ویسے ہی انسان کی پیدائش کے بعد لباس بھی اللہ کی طرف سے پسند کیا گیا ہے۔ عام جانوروں سے، حیوانات سے، چوپایوں سے انسان کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ انسان بغیر لباس کے خوبصورت نہیں لگتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں لباس ہی کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے ایک تیسرے مقام پہ، یا بنی آدم خذوا زینتکم۔ یہ لباس کسی ایک قوم کے لیے نہیں کہ ایک مذہب کے لوگ یہ لباس پہنیں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا جتنے بھی آدم کے بیٹے ہیں، جتنے بھی انسان اس کائنات میں رہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ اعلان ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب بھی تم مسجد میں جاؤ یا کسی بھی مسجد میں جاتے ہو، کسی بھی مسجد کے پاس بھی جاتے ہو تو تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے جسم، اپنے لباس کے ساتھ ڈھانپ کے آؤ اور خوبصورت بن کے آؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ بڑھو، انَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ بے شک اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ لباس اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہماری خوبصورتی لباس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ انسان خوبصورت بنتا ہی تب ہے جب اس نے لباس پہنا ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام، ہم پیارے لباس پہنتے ہیں، خوبصورت لباس پہنتے ہیں، جب ہم وہ لباس پہنتے ہیں، لباس پہن لینے کے بعد وہ قیمتی ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، نئے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی اسراف میں آتے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صاف لباس، اجلا لباس، ستھرا لباس، بہترین خوبصورت لباس یہ انسان کو خوبصورت کرتا ہے۔ اور ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور اپنے بندوں کو بھی خوبصورت پسند کرتا ہے۔ انسان کو خوبصورتی کا اپنے لباس میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور لباس ہی کے متعلق رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، والبسوا، اور لباس پہنو، وتصدقوا، اور جو اضافی ہے تمہارے پاس اس کو صدقہ کر دو، فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، حد سے نہیں بڑھنا، اسراف نہیں کرنا، ولا مخیلۃ، اور نہ ہی تکبر کرنا ہے، دونوں کاموں سے بچنا ہے۔ لباس پہنو، کھاؤ پیو۔ حدیث سے اور پچھلی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ انسان کی ضروریات میں جس طرح کھانا پینا شامل ہے، ایسے ہی انسان کی خوبصورتی کے لیے اس کا لباس بھی اس کی ان ضروریات میں شامل ہے جن ضروریات کو پورا کرنے کا اور حاصل کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اور وہی ضروریات جو ایک انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، انہی ضروریات کو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی ان مہیا کرے جو کمزور ہیں، مجبور ہیں، جو نہیں کر سکتے، ان کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ یہ ہے صدقہ، اور یہ انسان کی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان ہیں ہم، انسانوں میں کوئی بھی عقل مند، سمجھدار، باشعور اور انسانیت سے واقف انسان ایسا نہیں کہ جو لباس کو اپنے لیے پسند نہ کرتا ہو۔ لباس کی شکلیں مختلف ہیں، ہر علاقے کی تہذیب کے لحاظ سے لوگ اپنے لباس اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو برہنہ رکھنا پسند کرے۔ لباس ہر بندے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس لباس کا انتخاب کرنے کا حکم دیا ہے اور کیسا لباس پسند کیا ہے۔ ایک بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ لباس انسان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ لباس جس طرح کھانا پینا حاصل کرنا یہ ضروریات زندگی میں شامل ہے، ویسے ہی لباس بھی ہماری زندگی کی ضرورتوں میں شامل ہے، اور ہم نے خود اس کو شامل نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے اسے ہماری فطرت میں شامل کیا ہے۔ ہماری فطرت میں شامل کرنے کے بعد پھر اس کو حاصل کرنے کا، بنانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم لباس الحریر والذهب على ذکور امتی۔ بہت ہی اہم باتیں ہیں لباس کے متعلق۔ اپنے ہم جو لباس پہنتے ہیں، ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، یہ لباس کے حوالے سے، کپڑے پہننے کے حوالے سے یہ بنیادی مسئلے ہیں۔ بنیادی بات ہے لباس۔ عمریں گزر جاتی ہیں، لوگوں کو کپڑے پہننے نہیں آتے، ساری زندگی گزر گئی، باپ مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں، دادا مرحوم بھی مسلمان تھے، اگلی نسل جو ہم سے چلنا شروع ہوئی وہ بھی مسلمان ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ زندگی ساری گزر جاتی ہے، ہمیں وہ لباس پہننے معلوم ہی نہیں ہوتے جو لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اللہ نے جس طریقے سے لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان ھذین حرام علی ذکور امتی۔ دو چیزیں، دو کام، دو قسم کے لباس اللہ نے میری امت پہ حرام کر دیے ہیں، اور میری امت کے مردوں پہ وہ حرام ہیں۔ حرم لباس الحریر، پہلا اللہ نے ان پر ریشم کا لباس حرام کر دیا ہے، مرد ریشم کا لباس نہیں پہنے گا۔ دوسری بات، وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، اور اللہ نے میری امت کے مردوں پر سونا بھی حرام کر دیا ہے۔ وَأُحِلَّ لِأُنَاسِهِمْ، یہ دونوں چیزیں اللہ نے مردوں پہ حرام کی ہیں، عورتوں پر اللہ رب العزت نے مردوں پہ حرام ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ریشم کا لباس اور سونے کے زیورات یہ عورتوں کے لیے حلال ہیں، مردوں کے لیے حلال نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کا ایک جانثار بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. ہم بڑے شوق سے جب اپنے بچوں کی منگنیاں کرتے، اب تو خیر سے سونا مہنگائی بہت ہو گیا ہے، 1.25 لاکھ کا تولہ ہے، اب تو سونے کو دیکھتے بھی بندے کو غشی آتی ہے، لیکن پھر بھی جن کو اللہ نے دیا ہے وہ جب منگنی کرتے ہیں بات پکی ہوتی ہے تو لڑکی والے لڑکے کے لیے اسپیشل طور پہ سونے کی انگوٹھی بنواتے ہیں اور پھر اسے انگوٹھی پہناتے ہیں. کئی مردوں نے اپنے گلے میں چین پہنی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں پہ کڑے پہنے ہوتے ہیں. ایک مرد کے لیے شلوار قمیض اور سر پہ کپڑے کے علاوہ، جوتے کے علاوہ صرف ایک چیز حلال فرمائی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے، کہ وہ بھی صرف اپنے ہاتھ کی انگلی پہ پہن سکتا ہے. چاندی کی انگوٹھی بنوا کے ایک مسلمان پہن سکتا ہے، اتنی سی اجازت ہے. باقی کڑے پہننا، چینیں پہننا، گلے میں چاندی کے ہار پہننا، یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں عورتوں کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے خاص نہیں ہے. یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے خاص ہیں. اور سونے کی انگوٹھی، سونے کا لاکٹ، اگر چاندی لوہا ایک مسلمان مرد نہیں پہن سکتا سوائے ایک انگوٹھی کے، وہ بھی چاندی کی. بعض لوگ لوہے کے چھلے پہنتے ہیں. کیوں پہنتے ہیں؟ کہ ہاتھوں کی انگلیوں کی جڑیں نکلتی ہیں، ان کو پہن لیتے ہیں تو ہماری جڑیں رک جاتی ہیں. یہ ایک طبعی مسئلہ ہے. یہ لوہے کے کڑے اور لوہے کے چھلے نہ تو ہاتھوں پر نکلتی ہوئی ان جڑوں کا علاج ہے اور نہ ہی یہ چھلے اور کڑے بواسیر کا علاج ہے. یہ بالکل اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کڑے سے بھی کمزور ایمان ہے مسلمانوں کا، کہ کڑے پر تو یقین ہے لیکن اللہ سے کی ہوئی دعا پہ یقین نہیں. مسلمان کے لیے صرف اپنے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک انگوٹھی بنوائی تھی، وہ چاندی کی انگوٹھی تھی. اس انگوٹھی پہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ. محمد نیچے تھا، رسول اوپر تھا، اور اللہ سب سے اوپر، اللہ رسول محمد، اس طرح نام لکھا ہوا تھا. اور آپ ایک تو اس انگوٹھی کو ہاتھ پر پہنا کرتے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ اپنے ہاتھ پر جو انگوٹھی بنوا کے پہنتے ہیں اس انگوٹھی پر اپنا نام لکھوانا بھی جائز ہے. صرف انگوٹھی پہ، ایک مرد کے لیے صرف انگوٹھی پہ اپنا نام لکھوانا جائز ہے، اور وہ اپنا نام لکھا ہوا اپنی انگلی پہ اسے پہن سکتا ہے. لیکن سونے کی انگوٹھی بھی ایک مرد کو پہننی حلال نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس انگوٹھی کو مہر کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے، اور جب آپ بیت الخلاء میں جایا کرتے، لیٹرین میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، تو اپنی اس انگوٹھی کو اتار کے جایا کرتے تھے. اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ پڑی. آپ نے
دیکھتے ہی ارشاد فرمایا اس سے بہتر تھا کہ تیرے ہاتھ میں ایک آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے، یہ انگوٹھی نہ ہوتی، اس کی جگہ آگ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں بہتر تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آگ کا انگارہ بہتر ہے، انگوٹھی بہتر نہیں۔ مطلب کیا؟ یہ تیرے لیے حرام ہے، یہ پہنی ہوئی ہے، اب اس کو تم اتارتا نہیں۔ یہ ہم نے اپنی جھوٹی امارت دکھانے کے لیے ہم اپنے لڑکوں کو چاندی کی انگوٹھیاں پہناتے شادیوں پہ، مرد نہیں پہناتے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، سن رہی ہیں، اس مسئلے کو یاد کر لیجئے، اپنے گھروں کو تبدیل کیجئے، اپنے گھروں کو اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق ڈھالیے۔ اگلے وقتوں میں، آئندہ وقتوں میں جب بھی آپ کے گھر میں کسی بھی بچے کی منگنی ہو، دیکھ دکھاوا ہو، آپ مرد ہو عورت ہو، آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہو چکا ہے، آپ آگے بڑھیے، سونے کی انگوٹھی لے کے آنے والے کو روکیے کہ میں اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور بیٹے کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنانے دوں گا یا نہیں پہنانے دوں گی۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا مرد کے لیے حرام فرمایا ہے۔ اپنے گھر میں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں نا، اپنی اولاد میں، چلیں اپنے ہمسایوں میں نہیں کر سکتے، بطور مسلمان یہ اسلام والا کلچر ہم اپنے گھر میں تو نافذ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ اس سے بہتر تھا تیری انگلی اس سونے کی انگوٹھی کی جگہ تیری ہتھیلی پہ یا تیری انگلی پہ انگارہ رکھ دیا جاتا، انگوٹھی نہ ہوتی، اس نے اس انگوٹھی کو اتارا، پھینک دیا۔ کیا کیا؟ پھینک دیا۔ ساتھیوں نے کہا پھینکتے کیوں ہو؟ اٹھا لو، غربت ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی ہر دور میں ایسی تھی، ضروریات زندگی ہر دور میں ایسے ہی ملتی تھی جیسے آج مل رہی ہے۔ ہر دور میں غربت تھی، ہر دور میں امیری تھی، اس دور میں بھی غربت تھی، اس دور میں بھی امیری تھی، لیکن اس دور میں مسلمانوں کو اتنی نعمتیں میسر نہ تھی جتنی آج میسر ہیں۔ آج ہم لسی بھی بیچ لیتے ہیں، دودھ تو دودھ رہا، ہم دودھ سے نکلنے والی لسی کو چاٹی کی لسی کا نام دے کے بیچ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مہنگائی ختم نہیں ہوتی۔ عجیب بات نہیں؟ ہر چیز کا تو ریٹ لگا لیا ہم نے، کہتے پوری نہیں پڑتی۔ اس دور میں بھی حالات اس سے بھی بدتر تھے۔ آج کی غربت انسانوں نے خود بنائی ہے۔ آج ایک بندے کے پاس 4-5 لباس ہیں، حکومت چاہے عمران خان کی ہو، چاہے نواز شریف کی ہو، چاہے آگے کسی اور کی ہو۔ میرے خیالات مہنگائی کے متعلق ہر دور میں یہی ہے کہ مہنگائی نہیں ہے، یہ ہم خود بناتے ہیں۔ آج اپنی ضروریات کو کنٹرول کریں، فضول خرچیاں اور شاہ خرچیاں کنٹرول کریں۔ اب آپ اندازہ کریں، عام گھروں کی بات کرتے ہیں، 3 لباس 3 سوٹ ہفتے میں پہننے کے لیے ہوں تو کافی ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے 5-5 6-6 سوٹ پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری بیگمات پھر کہتی ہیں 2 سوٹ اور سنبھالو۔ غربت کہاں ہے بھائی؟ یہ بنائی تو ہم نے خود ہے۔ تو میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حالات مہنگائی تھی، غربت تھی، اتنی غربت تھی کہ صحابی بیان کرتے ہیں وہ صفہ والے 70 لوگ جو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس پڑھا کرتے تھے،
وہ دین کے طالب علم جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے ایک چادر ہوتی تھی، چادر۔ اس چادر کو ایک گرا یہاں سے دیتے، ایک گرا درمیان سے دیتے، اور ایک گرا نیچے پاؤں سے دیتے، اور اس ایک چادر کو اپنے لیے لباس بنا کے رکھتے تھے۔ آپ چھوڑیں اس دور کی بات کو، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ بھلے وقتوں کی بات کر لیتے ہیں ہم، تقسیم سے کے بعد کی اور تقسیم سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا اس دور میں یہ 8 10 12 سال کے بچے کو شلوار پہناتے تھے؟ لمبے لمبے کرتے پہنا دیا کرتے تھے، اور انہی کرتوں کے ساتھ بچے گھوما پھرا کرتے تھے، حتیٰ کہ بڑے بزرگوں تک ایک چھوٹی سی شرٹ نما سلوکا سا ہوتا وہ پہنا ہوتا، اور نیچے ایک بڑا سا تہبند باندھا ہوتا۔ ایک لباس میں پورا پورا ہفتہ نکالا کرتے تھے۔ تو میں بات کر رہا ہوں غربت کی۔ غربت بھی اپنی انتہا کی تھی، لیکن وہ لوگ پیسے کے حساب سے غریب تھے، دلوں کے غریب نہ تھے۔ اللہ نے ان کی نیتوں کو رجایا ہوا تھا۔ کہنے والوں نے کہا اس انگوٹھی کو اتار کے پھینک رہے ہو، اٹھاؤ، اپنے ہاتھ پہ نہ پہنو، گھر لے جاؤ، کسی صراف کے پاس جا کے بیچ دیجئے گا، وہ خریدے گا، رقم دے دے گا۔ ایسا بھی نہیں کرنا، اس کو تڑوا کے اپنی کسی بہن بیٹی کے کانوں کے لیے بالیاں بنوا لینا، لے جاؤ اٹھا کے۔ اب اس بندے کا جواب سنیں، اللہ کرے ہم نیت سے رج جائیں۔ ہماری اللہ جانتا ہے نیتیں کھوٹی ہو چکی ہیں، ہم نیت کے کھوٹے ہو چکے ہیں۔ ابھی مسجد میں اعلان کریں جی مسجد میں آٹا فری تقسیم ہو رہا ہے، سارا گاؤں لائن بنا کے کھڑا نہ ہو جائے تو بات کیجئے گا۔ جس کی تنخواہ خیر سے 25-30 ہزار روپیہ تنخواہ لیتا ہے وہ بھی دروازے میں کھڑا ہوگا۔ تو کیا ہے، ہم نیت سے کھوٹے ہیں، وگرنہ رزق کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں سے، اس معاشرے کی نیتوں کو اچھا کر دے، ان کے ہمارے دلوں کو اللہ محبتوں سے بھر دے، وہ محبتیں جو ہمارے بڑوں کے دلوں میں تھی، وہ الفتیں اور عقیدتیں جو ہمارے بزرگوں کے دلوں میں تھی، کہ ایک کے گندم کی کٹائی ہوتی تھی، سارے آس پاس والے اس کی گندم کٹوایا کرتے تھے، بغیر مزدوری کے، بغیر دہاڑی کے، اور ساری رات کام کرواتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا، روٹیاں بھی پک کے آیا کرتی تھی تو گھر سے پک کے آیا کرتی تھی، کسی کا تقاضا نہیں ہوا کرتا تھا کہ گوشت ہوگا تو پھر ہی روٹی ہوگی۔ لوگ اچار کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، لیکن اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کا احساس تھا۔ آج یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا جس نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی؟ اس نے کہا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جس چیز کو مجھ پہ حرام کر دیا ہے، میں اس چیز کو اپنے لیے اس کی کمائی بھی حلال نہیں سمجھتا۔ کتنے بڑی دل گردے کی بات ہے، انگوٹھی اتار کے سامنے پھینکی ہوئی، اور جو ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بھی کمال لوگ تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا میں اٹھا لیتا ہوں، چل تیرے کام دے نہیں تو سانو تے کام آوے گی نا، تو تے شدائی ہو گیا، اسی کو تیرے طرح شدائی تھوڑے ہیں۔ کسی نے نہیں اٹھائی، وہیں ضائع ہو گئی۔ کیا ثابت ہوا کہ مرد پر اللہ کے محبوب نے ریشم کو بھی حرام کیا ہے، اور مرد کے لیے اللہ کے محبوب نے سونا پہننا بھی حرام کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب لباس تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے ریشم کا لباس نہیں پہننا، عام دوسرے کپڑے پہنے۔ لباس پہننا ہے، کپڑے کا رنگ کیسا ہو، رنگ بھی بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آپ نے پسند کیا وہ بات آپ نے بیان کی،
اس کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ آپ نے وہی کپڑا پہنا تھا اور کوئی زندگی میں پہنا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البس البیاض فإنها اطہر واطیب وکفنوا فیہا موتاکم، سفید لباس پہنا کرو، سفید کپڑے پہنا کرو، یہ پاکیزہ لباس ہے، پاک لباس ہے، وَأَطْيَبُ اور بہت خوبصورت لباس ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ سفید کپڑے میں اپنے مرنے والوں کو کفن دیا کرو۔ یہ لباس تاکید ہے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ سفید لباس اپنے لیے پسند کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس بھی پہنا ہے، سرخ رنگ کا جبہ آپ کے پاس تھا، وہ آپ زیب تن آپ نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر دستار سیاہ رنگ کے اکثر باندھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس آپ نے سبز رنگ کا لباس بھی پہنا ہے۔ جو رنگ میسر ہو اسی رنگ کا لباس پہن لیجئے، لیکن یاد رکھیے ریشم نہ ہو، ریشم اللہ نے مرد کے لیے حرام کی ہے، مرد کو ریشم کا لباس پہننا جائز نہیں۔ اور پھر اب لباس سمجھ آ گئی کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے۔ دوسرا، کسی بھی قسم کا کپڑا، لٹھا، کاٹن، کیٹی، فلاں فلاں جو بھی میسر ہے، جس رنگ کا بھی میسر ہے وہ پہنے۔ اب لباس پہن کر جب ایک بہت بڑی ہم غلطی کرتے ہیں مرد حضرات، عمل کرنا نہ کرنا آپ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے دین کی طرف موڑ لے اور اپنے محبوب کی فرما برداری کی طرف موڑ لے۔ یہ بات ہے محبت کی، اور بات بھی محبت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ لباس پہن لیا، ایک مرد کا لباس عام روٹین میں اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں سے نیچے تک یہ ہے سطر ضروری، جسے ہر حال میں مرد کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اور مرد کا لباس وہ لباس جو مرد کے لیے خوبصورت ہے، جو مرد کو اچھا لگتا ہے، کہ جس لباس میں ایک مرد نماز ادا کر سکتا ہے، اور اس لباس کو نماز کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ کندھوں سے نیچے دونوں، یعنی ٹی شرٹ ایسی ہو کہ پوری نہ ہو، یہاں سے کٹی ہو، کوہنیاں ننگی ہو، لیکن کندھے ڈھانپے ہوئے ہوں، پیٹ، کمر، سارا جسم ڈھانپا ہوا ہو۔ ہم اصل میں دین سمجھتے ہیں اپنی مرضی کا، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ پھر ہم دلیلیں ہمارے پاس، ہر مسلمان کے پاس اپنی ضرورت کی ہیں۔ بڑی کوئی چھلانگ لگائے گا تو دلیل یہ دے گا حضرت صاحب صحابہ تو بکل مار لیا کرتے تھے، ہم نہیں مار سکتے۔ جناب والا، جب آپ پر اتنی غربت آئے گی جتنی صحابہ پہ تھی تو آپ بھی بکل مار لیجئے گا۔ آپ پہ غربت نہیں ہے، لباس اللہ نے عطا کیا ہے، تو اللہ کے محبوب کی حدیث پہ عمل کیجئے۔ نماز پڑھتے ہو تو اپنے جسم کو ڈھانپ کے کندھوں سے لے کر گھٹنوں تک، یہ ضروری ہے۔ یہ اتنا جسم جو ہے یہ وہ لباس ہے جسے پہن کر بندہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ عام طور پہ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں، یہ بات میں نے اس لیے بکل کی بعض لوگ آتے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے انہوں نے بکل ماری ہوئی ہے۔ بھائی جی، آپ اللہ کے سامنے آ رہے ہیں، اس طرح بکل مار کے آپ کچہری میں نہیں جاتے، اس طرح بکل مار کے آپ اپنے، یہ الیکشن کے دن آگے آ رہے ہیں، سیاستدان آئیں گے، ہر ایک کی پارٹی کے لوگ آئیں گے، اس طرح بکل مار کے ننگے پیٹ ان کے پاس نہیں بیٹھتے۔ اللہ کے بندو، احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہوتے ہم، تو
اس کی حکومت کا اتنا تو خیال ہونا چاہیے نا ہمیں کہ اس کے سامنے جا رہے ہیں، ہم لباس وہ پہن کے جائیں جو لباس ہم کسی مجلس میں بھی پہن کے جائیں تو پیارے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کا لباس یہ بتایا ہے۔ عام طور پہ مرد گھروں میں عورتوں کے لیے پابندیاں ہیں، مردوں کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ عورتوں کے لیے پابندیاں ہیں، جی فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، تو ساڈے تے کوئی پابندی نہیں۔ پتہ کی کرتے دھوتی بننی ہے، کمیز موڈے تے گھر بھی سارا پھر لیندے نے، اگلے بھی 2-3 گھر پھر لیندے نے۔ ایسے بھی مرد ہیں دنیا میں۔ اللہ کے بندو، دین کو سمجھو، دین کی ترجیحات کو سمجھو، دین میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جانو، اور کچھ نہیں ہوتا کم از کم اپنے لباس ہی اپنے محبوب کی سنت کے مطابق بنا لو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی شلواریں، اپنے تہبند، اپنے ازار، پینٹیں وغیرہ اپنے ٹخنوں سے نیچے نہ کیا کرو۔ ٹخنے کیا کرنے ہیں؟ ننگے کرنے ہیں، گٹے گوڈے نہیں، گٹے ہر ٹائم گٹے ننگے رہنے چاہیے نے مومنہ مسلمانہ دے۔ کیوں جی مسلمان ہونا سارے اللہ دی رحمت دے نال، تے آج پھر وعدہ کرو تے آج تو بعد گٹے ننگے رہن گے، آج تو بعد گٹے ننگے رہن گے۔ کیوں؟ مولوی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، عرش والے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے، بخاری کی اس حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار، جس کا ازار، جس کا تہبند، جس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹکتا رہا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور حدیث سنیے، لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا۔ یہ عام طور پہ عادت ہوتی، کاٹن دا سوٹ بڑا جو سونا جا سوا کے نا، تے لٹھے دی شلوار تے اتے بوسکی دی کمیز پا کے تے لمبی ساری شلوار سے ہوں گے۔ یہ ہمارے پنجاب میں ایسے ہوتا ہے، اور بلوچیوں کی تو کہتے ہیں کمیز سے بڑی شلوار ہوتی ہے۔ پٹھانوں کی نسوار زیادہ ہوتی ہے، بلوچیوں کی شلوار زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کسی طرف سے ماپنے میں آتی ہی نہیں، اتنی بڑی بڑی شلواریں مرد سلواتے ہیں، اور پھر ان شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے پھرتے ہیں۔ بزرگ جو تہبند باندھنے کے عادی ہیں، 4-4 میٹر کپڑا وہ اپنے تہبند پہ لگوا دیتے ہیں تاکہ گٹے ننگے نہ ہون، پتہ چلے بڑا چودھری آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار، اپنے تہبند، اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اللہ اس کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیے۔ مرد شلواریں ٹخنوں سے نیچے سی رہے ہیں اور داڑیاں منڈوا رہے ہیں، یہ بھی بات کرنی بنتی ہے یہاں پہ، کیونکہ مسلمانوں سے مخاطب ہوں، مسلمانوں کے محبوب کی بات سنانے جا رہا ہوں۔ عورتیں مردوں کی مشابہت کر رہی ہیں، مرد عورتوں کی مشابہت کر رہے ہیں، ادھر سے داڑھی، ادھر سے مونچھیں، سب کچھ رگڑوا کے چٹ چٹین ہو کے ہن سونا لگ دے، ہن سونا لگ دے، تو نیچے سے سوٹ کپڑے، یہ تو یہ عام، یہ جو ہم پہنتے ہیں عام مرد، یہ تو ایک طرف ہے۔ اب تو فیشن کے طور پہ لڑکے لڑکیوں جیسے کپڑے پہننا فیشن سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، بالکل صحیح سند کے اعتبار سے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال، اللہ کے محبوب نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی ہے
جو عورتوں کی طرح عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ عورتوں کا حکم یہ ہے کہ عورتیں جب لباس بنوائیں پاؤں کے ٹخنوں کے نیچے سے لے کے سر کے بالوں تک کوئی حصہ ان کے جسم کا خالی نہیں ہونا چاہیے، سارا جسم ڈھانپ کے رکھنا ہوگا۔ مردوں کو حکم یہ ہے کہ تم نے جب لباس بنوانا ہے تو اپنی شلواریں، اپنے کپڑے اپنے ٹخنوں سے اوپر سلوانے ہیں۔ مرد اپنی شلواریں اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لیتے جا رہے ہیں، اور عورتیں اللہ کے فضل سے، میں فضل کہوں یا غضب کہوں، غضب کہنا زیادہ بہتر ہے، یہ قوم غضب کا شکار ہو چکی ہے، اللہ کے دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب لوگوں کا دین کے ساتھ حال یہ ہو، مرد عورتوں جیسے بن کے خوشی محسوس کریں، عورتیں مردوں جیسی بن کے خوشی محسوس کریں، پھر اوپر سے آواز آتی ہے۔ کائنات کے امام نے کئی سال پہلے فرمایا تھا، اللہ ایسے لوگوں پہ، ایسے مردوں اور عورتوں پہ لعنت فرماتا ہے۔ جب لے کے لعنت کے ٹوکرے پھرنے ہیں تو پھر کہنا اللہ ہم پہ رحمت نہیں کرتا، رحمت کے دروازے تو سارے ہم نے بند کر دیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابی داود کے الفاظ ہیں، بخاری کے پہلے سن لیے آپ نے، کہ وہ مرد وہ عورتیں، جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ جنانے کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، کون سی بات کریں اور کون سی چھوڑیں، بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ الرجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ الرجل، اس بندے پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے جو یلبس امرأۃ، جو عورتوں کی طرح کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پہ بھی لعنت ہے جو مردوں کی طرح کا لباس پہنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک مسلمان مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ آخری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیے، اس سنت کو اپنے سینے سے لگائیے، سنت سے محبت کیجیے۔ جب تک سنت سے ہم محبت نہیں کریں گے ہم مسلمان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب لباس پہنو، لباس ریشم کا نہیں ہے، لباس سنت کے مطابق سلوایا ہے، بہترین خوبصورت لباس ہے، پہنو تو اچھے لگتے ہو۔ آج کل ایک اور فیشن چلا ہوا ہے، وہ کل میں نے ایک بچے کو دیکھا تو اس کے نا یہاں سے گھٹنے سے تھوڑی سی پینٹ پھٹی ہوئی، اس کے نیچے سے پھٹی ہوئی، اور یہ جو پیچھے ہے نا، پیچھے یہ دیکھیں، یہ آپ بھی دیکھ لیں، یہاں سے بھی پھٹی ہوئی، دونوں طرف سے۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ کوئی عقل مند بتائے گا مجھے یہ کیا کیسا لباس ہے، اور یہ کون سا لباس ہے، کس کی مشابہت ہے؟ یہ نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں، پھر کس کی مشابہت ہے؟ پھر یہ مشابہت کسی اور جگہ سے آئی ہے، محبوب کی سنت بھی نہیں ہے۔ اور محبوب نے فرمایا تھا، جس کی مشابہت کرو گے، اور مشابہت لباس سے نظر آتی ہے، مشابہت بالوں کی کٹنگ سے نظر آتی ہے، مشابہت چہرے کی داڑھی سے نظر آتی ہے، جس کا سارا حلیہ لباس محبوب کی سنت کے مطابق نہیں، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے یہ کس منہ سے کہتا ہے، اللہ میں تیرے محبوب کے حوض کوثر پر کھڑا ہو کے، اس کے سامنے کھڑا ہو کے میں اس کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس کسرا کے سفیر آئے، بات بڑی غور سے سننے والی ہے، بڑے انہماک سے، اللہ کرے ہمارے دلوں پر چوٹ ہو جائے، اور چوٹ وہ چوٹ نہیں کہ مولویوں دا کامی ہے گلا مارنیاں، نہ چوٹ یہ ہو جائے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم اپنے محبوب سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔
اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے سامنے وہ آ کے بیٹھے، ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں، کلین شیو تھے۔ جدید زبان میں اللہ کے نبی نے نگاہ رحمت اٹھا کے ان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ سوچو کل کوثر کے حوض پہ جاؤ گے، میں یہ کسی کو طنز کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، کسی کو لگا کے بھی بات نہیں کر رہا، منبر پہ کھڑا ہوں، محبوب کی مسند پہ کھڑا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کی نیت سے یہ بات کر رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہو، آپ اپنے محبوب کے سامنے جائیں، محبوب نے اپنی زندگی میں داڑھی منڈے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، اپنے حوض پہ کیسے دیکھنا گوارا کرے گا؟ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مگر مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک ہے بے اثر۔ لباس پہن لیا، لباس خوبصورت ہے، بہترین ہے، لباس پہنتے ہو، لباس پہننے کے بعد اللہ سے دعا کیا کرو۔ دو دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تیرا شکر ہے، تعریف تیری ہے، تو نے لباس عطا کیا، خوبصورت ہے، میں نے پہن لیا، اور اللہ تو نے رزق عطا کیا، میں نے خرید لیا، میری طاقت میں نہ تھا، یہ سب کچھ تیری عطا ہے، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری دعا، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، اللہ تعریف تیرے لیے کہ تو نے مجھے یہ لباس عطا کیا، اللہ اگر یہ لباس تو نے عطا کیا ہے، مال سے عطا کیا ہے، اور وخیر ما صنع لہ، اور اس میں خیر ہے جو اس کو بنایا گیا ہے، اللہ میں اس کی خیر تجھ سے مانگتا ہوں، اس لباس کی، اور اس لباس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا رکھے، موت بھی انہی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔